ارا کل مدح فی النبی مقصرا وَإِن بَلَغَ الْمُثْنِي عَلَيْهِ وَأَكْثَرًا إِذَا اللَّهُ أَثْنَى بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَمَا مِقْدَارُ مَا يَمْدَحُ الْوَرَىٰ۔ چھوڑ دے سپیکر کو، توجہ میری طرف کرے، ایمان تازہ ہو جائے۔ عمرو بن فارد میرے محبوب کی سیرت و صورت، میرے نبی کے کردار، میرے نبی کے افعال، میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کے مقام کو قرآن مقدس کی اندر پڑھتے ہوئے اپنے ہی انداز میں جواب دینے لگے۔ او دنیا والوں، ارا کل مدح فی النبی مقصرا وَإِن بلغ المثنی علیہ وَأَكْثَرًا اذا اللہ اثنى بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا وعلا تفنن واصفیہ بوصفہ یفنى الزمان وفیہ ما لم یوصف۔ او دنیا والوں، جب میں نے قرآن پڑھا، جب میں نے قرآن مقدس کا مطالعہ کیا تو قرآن نے مجھے بتایا نبی ہے تو محمد کی تعریف کرے، ولی ہے تو محمد کی تعریف کرے۔ او دنیا والوں، جناب جبرائیل آئے تو میرے محمد دیا تعریفہ کرے، فرشتے بھی میرے نبی کی تعریفیں کرے۔ کوئی چیز ایسی ہے نہیں جیڑی میرے محمد دیا تعریفہ نہ کر دیو ہے۔ میں دیکھتا چلا گیا ہوں، ارا کل مدح فی النبی مقصرا وَإِن بلغ المثنی علیہ وَأَكْثَرًا۔ ایک ایک چیز میرے نبی کی تعریفیں کرنے لگی ہیں۔ جب میں نے قرآن دیکھا تو اللہ کا قرآن بول پڑا ہے۔ ہاں، بڑی پیاری بات ہے، اِذَا اللَّهُ أَثْنَى بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ۔ اور جس ذات کی تعریف اللہ آپ کرے، میں نے دیکھا میرے رب نے میرے نبی کی تعریفیں قرآن مقدس کی اندر کی، بلکہ جب میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سے پہلے بھی جتنی کتابیں آئی ہیں ان کتابوں کی اندر بھی اللہ نے میرے محمد دیا تعریفاں کی تھیاں نے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسے؟ اللہ کا قرآن میرے سامنے، فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ توجہ میری طرف، تورات کے ورقے میرے محمد دیا تعریفہ، انجیل دے صفحے میرے محمد دیا تعریفہ، زبور دے صفحے میرے محمد دیا تعریفہ۔ آئیے ایمان تازہ ہو جائے۔ جب میں نے قرآن پڑھا ہے، جناب ابراہیم کی دعائیں میرے محبوب دیا تعریفہ، جناب ابراہیم کی دعائیں میرے نبی کے تذکرے، حضرت عیسیٰ کی بشارتیں میرے نبی کے تذکرے۔ اللہ کا قرآن ہے دنیا والوں، او دنیا والوں، میں نے اپنے محمد دیا تعریفہ، میں اپنے محبوب دیا تعریفہ پچھلے کتابہ دی اندر بھی کی تھیا نے۔ جدو آئی آیت یہ کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، میرا مٹھا میرا سونا یہ یہود و نصارہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح ایک اپنے باپ بیٹے کو پہچانتا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن
علیہ السلام سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، حافظ تھے، تورات تھے، جب یہ آیت اتری حضرت عبداللہ ابن سلام دی اکھاں وچوں اتھرو جاری ہو گئے، آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ نے گل بڑی پیاری کی ہے، ہمیں اپنے بچوں کی اندر تو شک ہو سکتا ہے لیکن آپ کے تذکرے پچھلے کتابوں کی اندر اللہ نے اتنے بلند اور اعلیٰ کیے ہیں کہ تیرے نبوت کی اندر شک ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے خیال میں اب آواز ٹھیک ہے نہ چھیڑے تو ٹھیک ہے، آواز ٹھیک کر دی ہے میں نے، بس ٹھیک ہے اب چھوڑ دیں، چھوڑ دیں اب ٹھیک ہے۔ اللہ شیخ بلال صاحب کو اس کی جزا دے، پیارا بھائی ہے میرا، میرے لیے اس نے آسانی کر دی، بس کر دوں کہو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیں میری طرف دیکھیں، اللہ نے نبی دیا سارے نبیوں کا، سارے بولے قربان جاؤ، ہائے دو شہرہ ورکا گجرا والا کے روشن ضمیروں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، جتنے کمالات اللہ نے آدم تا عیسیٰ علیہ السلام میں رکھے تھے، سارے کمالات جمع کر کے اللہ نے اکیلے محمد الرسول اللہ کو عطا کر دیے ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، توجہ میری طرف، بلکہ یوسف حسین ہے، جب میں نے اپنے محبوب کو پڑھا تو آواز آئی میرا محمد آسان ہے، سارے نبی جمیل ہے، جب میرے محبوب کا نمبر آیا آواز آئی دنیا والوں میرا محمد اجمل ہے، میرا محمد اکمل ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ایسے یا کوئی دلیل بھی ہے؟ توجہ میری طرف، دلیل میرے پاس بڑی اعلیٰ ہے، دلیل بھی میرے محبوب کے صحابی کی ہے، دلیل بھی میرے محبوب کی شاگرد کی ہے۔ جب فرش زمین پر وہ صحابی دلائل کے انبار لگاتا، جب فرش زمین پر میرے نبی کا وہ شاگرد، میرے نبی کا وہ نعت خوان، میرے نبی کا وہ صحابی میرے محبوب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پڑھنے لگتا، آسمانوں سے صدا آتی، ایدک اللہ بروح القدس، اوے دنیا والو حسان فرش زمین تے بول دائی، عرش بری تو تائیدہ آن لگ پم دیال۔ آپ کہیں گے مولی صاحب کیسے؟ توجہ میری طرف، ایک دن اللہ کے محبوب تشریف فرمائے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، حضرت حسان آئے اور آ کے اجازت مانگنے لگے، سونا اجازت دو تو میں کچھ پڑھنا لگاؤ۔ شاعر بول پڑا اور کہتا ہے دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان دے ہوٹاتے جب نعت نبی ہوگی۔ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت قرآن، مفتی محمد عمر صاحب، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا علامہ
دربار رسالت کی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان دے ہوٹا دے جب نات نبی ہوگی، لوگ ابو بکر عمر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ذرا تخیل کی دنیا میں تو جائیں، ذرا تصور کی دنیا میں تو جائیں، وہ وقت اور ویلا کیا ہوگا جب سونا محبوب تشریف فرما ہوں گے، صحابہ بیٹھتے ہوں گے اور حضرت حسان میرے محبوب کے سامنے کھڑے ہو کر محمد دیاں تعریفہ کرتا ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان علی ہوں گے، حسنین دے نانا دی جب بزم سجی ہوگی، لوگوں حسان دے ہوٹاں تے جب نات نبی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان دے ہوٹاں تے جب نات نبی ہوگی۔ حضرت حسان میرے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پڑھنے لگے، صحابہ سننے لگے۔ حضرت حسان فرمانے لگے، احسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ سونیا دا سردارا مٹھا محمد پاکا، جدو میں تیرا دیدار کیتا، جدو میں تینوں ویکھیا ہے، قسم اس ذات دی جنے مینوں پیدا کیتا ہے سونا، احسن منک لم ترکت عینی، آپ جیسا سونا میری آنکھ نے نہیں ویکھیا، اجمل منک لم تلد النساء۔ یہ چل رہا ہے، اس کو تار دو۔ بہرحال اس سے پہلے وہ جو چل رہا تھا وہ ٹھیک تھا۔ چلو، اجمل منک لم تلد النساء، دیکھتا کیسے، علماء غور کریں گے، حضرت حسان کہنے لگے، سونا میں دیکھتا کیسے کہ آپ جیسا اجمل کسے مانجنیا جو کوئی نہیں ہے، دیکھتا کیسے کہ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، سونا جب میں آپ کو دیکھتا ہوں یوں لگتا ہے خلقت مبرأ من کل عیب، کہ اللہ نے آپ کو بے عیب بنایا ہو۔ اور پکی بات ہے، میرا عقیدہ میری جماعت کا عقیدہ ہے، میرا محبوب بے عیب ہے، میرا محبوب۔ دلیل دیتا ہوں، ایک دن ابو جہل نے میٹنگ بلائی اور لوگوں کو جمع کیا کہ دن بدن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل رہا ہے، لوگ جو بھی حضور کے پاس جاتا ہے دیوانہ مستانہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا کام کرے جس سے یہ راستہ رک پائے، رک جائے، لوگ نہ جائیں۔ لوگوں نے کہا ایک ہی طریقہ ہے، جب کسی بندے کی زندگی میں کوئی ویک پوائنٹ مل جائے، اس ویک پوائنٹ کو لے کر دنیا میں لوگوں کے سامنے اچھالنا شروع کر دو، بندے کی ترقی رک جاتی ہے۔ اس نے کہا چلو دیکھو، ٹیمیں تشکیل دی گئی، کوئی ادھر جا رہا، کوئی ادھر جا رہا، ادھر ادھر ہوتے ہوئے جتنے بھی دن لگے دیکھ کے واپس آئے۔ جو بھی آیا وہاں ایک شاعر تھا، ابو جہل سے کہنے لگا ابو جہل ہم گئے دیکھنے
لکھنے لگے لیکن سن ہمارا دین اور ہے، محمد الرسول اللہ کا دین اور ہے، لیکن بات یہ آئی کیڑی لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہو، لا عیب فیہ لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہو فی الخلق واللطف والالطاف والشیمی۔ ساڈا دین ہو رے محمد دا دین ہو رے، جدو اسی مطالعہ کیتا تے ویکھیا ہے ایک ایک ادا ویکھیے لگدا انجے کہ ایک ایک ادا محمد رسول اللہ کی بے عیب ہے، محمد دا چلنا بے عیب، محمد دا اٹھنا بے عیب، محمد دا اخلاق بے عیب، محمد دا کردار بے عیب، محمد دی لین دین بے عیب، ایک ایک چیز بے عیب ہے۔ اس لیے حضرت اذان فرمانے لگے خلقتا مبرأ من کل عیب، سونا ایک ایک ادا تو تیری بے عیب ہے ہی ہے، لیکن اللہ نے تجھے بنایا بھی بے عیب ہے۔ کأنکا قد خلقتا کما تشاء، لگتا ہے جس طرح تو اللہ کو کہتا گیا ہو اللہ تجھے ویسے بناتا گیا ہو۔ آپ کہیں گے مولی صاحب سمجھ نہیں آئی کیا کہنا چاہتا ہے، آئیے ایک عاشق کی زبانی سنیے گا، اشاعت التوحید و سنہ کے طالب علم سے سنیے گا۔ دی کی زبان میری ہاتھ کی انگلی ایسے بنانا، اگر میں اشارہ کروں تو چاند ٹکڑے ہو جائے، اے میرے اللہ میرے پاؤں ایسے بنانا، اگر مدینے مکے سے مدینے چلنے لگے تو ہجرت بن جائے، اس زمین سے آسمان پہ آئے تو معراج بن جائے۔ آئے اللہ والے نے کیا ہی خوب عکاسی کی ہے، ابھی چاند کی تاریخ ہے، ابھی عید کی تاریخ ہے، عید کے چاند کو دیکھنے کے لیے بچے بھی آئیں گے، بوڑھے بھی آئیں گے، جوان بھی آئیں گے، مرد بھی آئیں گے، عورتیں بھی آئیں گی، کوئی کوٹے پہ چڑھ کر عید کے چاند کو دیکھ رہا ہوگا۔ میں نے بھی چاند سے پوچھا تجھے لوگ بڑے دیکھتے ہیں، کبھی تیری بھی عید بھی ہوئی ہو؟ تو شاعر کہتا ہے ہاں چاند بول پڑا ہے، اور کہنے لگا ہے میں پوچھیا عید دے چن کو لو کسے تینوں بھی عید کرائیے، اس آکھیا میری زندگی وچ ایک رات ہی ہو جائی آئیے، کیڑی اے ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگلی ہی لئیے، اون دی انگلی نال اشاریاں دے میں ٹٹ کے عید منائیے۔ میں پوچھیا عید دے چن کو لو کسے تینوں بھی عید کرائیے، اس آکھیا میری زندگی وچ ایک رات ہی ہو جائی آئیے، اے ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگلی ہی لئیے، اون دی انگلی نال اشاریاں دے میں ٹٹ کے عید منائیے۔ او دنیا والو حضرت حسان فرمانے لگے سونیا دا سردارا، جیسے اللہ نے اللہ کو تو نے کہا ہو ویسے اللہ نے تجھے بنایا ہو، اس لیے میں نے کہا نعمتیں تو اللہ نے بڑی بڑی امتوں کو دی ہیں، جب محمد رسول اللہ کی امت کا نمبر آیا، حضور کی امت کی باری آئی تو اعلیٰ نعمتیں، شان والی نعمتیں، مقام والی نعمتیں، مرتبے والی نعمتیں اللہ نے میٹھے مدنی محمد کریم کی امت کو عطا کر دی۔ آئیے اس کی بیس کم کریں، کی کو کم کریں۔ اب یہ نعمت اعلیٰ، اس کی قدر کرنی ہے، اتنی اعلیٰ جو نعمت اللہ نے دی ہے، اس نعمت کی قدر امت نے کس طرح کرنی ہے؟ اب میں نے دو چار نعمتوں کا ذکر کیا، ایک ایک بات کرتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ، سمیٹتا چلا جاؤں گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دلیل
دلیل اللہ کے محبوب نے خود اپنی پیاری زبان سے دی ہے۔ پہلے قرآن پڑھتا ہوں، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں۔ قدر کرنی ہے کیسے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ او میرے نبی کی امت کے لوگوں، اس اعلیٰ نعمت کی قدر اس طرح کرنی ہے کہ اپنی زندگی میرے محمد کی اتباع پہ گزارنی ہے۔ تیرا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، شادی، غمی، لین، دین، ایک ایک ادا میرے محبوب کی سیرت اور سنت اور اتباع والی ہو۔ آپ کہیں گے دلیل حضور کے زبان سے سنیے گا۔ میرے نبی نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ۔ جو بندہ دعویٰ کرتا ہے، جو بندہ زبان سے کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، مجھے نبی سے عشق ہے، مجھے نبی سے پیار ہے، اسے چاہیے کہ میں محمد کی اطاعت کرے، میں محمد کے ساتھ نسبت جوڑے، میں محمد کی سنت پہ عمل کرے، میں محمد کے طریقے پہ عمل کرے۔ آئیے کھول دیتے ہیں، ایک طرف برادری ہے، ایک طرف حساب و کتاب ہے، دوسری طرف میرے نبی کی اتباع ہے، ایک طرف دنیا ہے، دولت ہے، سیاست ہے، دکانداری ہے، تجارت ہے، بڑے بڑے لوگ ایک طرف ہے، دوسری طرف میرے محبوب کی اتباع اور سنت و طریقہ ہے۔ گجرا واللہ کے روشن ضمیروں، کامیابی اور اس نعمت کی قدر ہوگی تب ہوگی کہ ان ساری چیزوں کو پیچھے ڈالنا ہوگا، محمد الرسول اللہ کی سنت کو سینے سے لگانا جیسے صحابہ نے کی۔ اور سے صحابی ہے، نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مکہ میں آئے کچھ نہیں تھا، یہاں آج تاجر بن گئے، بڑے تاجر ہیں۔ حکم جاری ہوا ہجرت کرنی ہے۔ آپ کی توجہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال جمع کر کے لے جانے لگے۔ سامنے مکہ کے مشرکائر کہنے لگے مصعب جی اکیلا جانا چاہتا ہے تو جا، جب تو آیا تھا مکے کی اندر خالی ہاتھ تھا، تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، یہ سارا کچھ تو نے مکہ میں کمایا ہے، خالی جانا ہے تو جا، مال ساتھ لے جانے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ ایک طرف مال ہے، غور کرنا غور کرنا، دوسری طرف میرے محبوب کا حکم ہے، میرے نبی کی اتباع ہے، میرے نبی کا حکم ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مال کی کیا قدر ہے، محمد الرسول اللہ کی اتباع اور محمد کا حکم پہلے۔ سارا مال وہیں چھوڑا، ایک اونٹ اور گھوڑا بھی تک نہ دیا کہ اس اونٹ کے اوپر بیٹھ کر حضرت مصعب بن عمیر مدینہ طیبہ کا سفر کریں۔ جو لوگ مدینہ گئے ہیں اللہ بار بار لے جائے، جو نہیں گئے اللہ اسی سال لے جائے۔ مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ 450 میل کا سفر ہے۔ جوان پیدل سفر کرتے کرتے مسجد نبوی پہ پہنچے ہیں، صحابہ موجود ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ مصعب بن عمیر پچھلی جانب آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ نبوت کی نظر جو پڑی، میرے مرشد نے فرمایا لگتا ایسے ہے جیسے مصعب آیا ہوا وہ شکل ملتی ہے۔ اللہ کے محبوب کو بتایا گیا جی یا رسول اللہ مصعب بن عمیر آئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا مصعب آگے تشریف لے آ، آگے میرے واللہ۔ جو ہی مصعب میرے نبی کے قریب آئے، نبوت اکھاں وچوں اتھروں جاری
نے میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ پہلا کچیلا کپڑا ہے, سفر کا مارا ہوا میرے نبی کا صحابی بیٹھا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا مصعب یہ کیا حال بنایا ہے؟ پورا حال سنایا اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال سمیٹ کے لے جانے آیا تھا, سارا مال لے کے آ رہا تھا. سامنے لوگ آئے اور کہنے لگے اکیلا جانا چاہتا ہے تو اجازت ہے, مال لے جانے کی اجازت کوئی نہیں ہے. آپ کا حکم تھا, میں نے سارا مال وہی چھوڑا, تیری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے تیری دربار میں آ رہا. حدیث کی الفاظ ہیں, سنیے گا. میرے مرشد نے فرمایا مصعب میرے رب نال بڑی سونی تے اعلیٰ تجارت کر کے آ گیا, میرے رب نال اعلیٰ تجارت کر کے آ گیا ہے. خدا کی قسم یہ لوگ ہے جب میں صحابہ کو پڑھتا ہوں واقعی نعمت کی قدر ایسی کی ہے جس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے, جس طرح میرے نبی کا فرمان کہتا ہے. اپنی زندگی میرے نبی کی اتباع, میرے نبی کے حکم کے مطابق ایسے گزار دی ہے, ایسے گزار دی ہے, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آئیے یہ میں نے مردوں کو پڑھا, بچوں کو پڑھا, بوڑھوں کو پڑھا, عورتوں کو پڑھا. خدا کی قسم عورتوں کے ایمان بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں, بچوں کے ایمان بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں. آئے بزرگوں کے ایمان بھی, تاجروں کے ایمان بھی, مزدوروں کے ایمان بھی, کاروبار والوں کے ایمان بھی. سنیے گا ایک اماں کا واقعہ بیان کرو. شیطان نے آواز دے دی نعوذ باللہ ان محمدن قد قتل, اللہ کے محبوب شہید ہو گئے. بڑھیا کے کان میں آواز آئی, پردہ کرتی ہے, گھوڑے پہ بیٹھتی ہے, تلوار لیتی ہے, گھر سے باہر نکلتی ہے. سامنے بندے ملتے ہیں, پوچھتے ہیں اماں کہاں جاتی ہے؟ کہنے لگی ایسے ہی سنا ہے کہ اللہ کے محبوب شہید ہو گئے. آواز آئی نہیں نہیں اللہ کے محبوب تو ٹھیک ہے لیکن تیرے بھائی شہید ہو گئے. کہنے لگی پرواہ کوئی نہیں ہے, مجھے بتایا جائے میرے محمد الرسول اللہ کا کیا حال ہے. آگے چلی, لوگوں نے کہا تیرے بیٹے شہید ہو گئے, کسی نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا, پورا کنبہ قبیلہ شہید ہو گیا ہے. یہی زبان پہ آواز ہے, یہی بات ہے, پرواہ کوئی نہیں ہے, میرے محبوب کو کچھ نہ ہو, اللہ نہ کرے کچھ ہو. اللہ اللہ جو ہی قریب آئی, صحابہ سامنے کھڑے, اللہ کے محبوب کو اطلاع دی گئی. بڑھیا اماں آئی ہے, یوں کہتی ہے جب تک انہی آنکھوں سے محمد کا دیدار نہ کروں واپس نہیں جاؤں گی. اس کے بھائی بھی شہید, اس کا باپ بھی شہید, اس کا شوہر بھی شہید, اس کے بیٹے بھی شہید. میرے نبی نے فرمایا اماں کو آنے دو. او میری ماں سنیے گا, آج تو ہمیں ٹی وی چاہیے, آج تو ہمیں فلمیں چاہیے, آج تو ہمیں ڈرامے چاہیے. نعوذ باللہ, میں کہتا رہتا ہوں ایمان کی قدر پوچھنی ہے, خدا کی قسم اتباع کی قدر پوچھنی ہے, سنت کی قدر پوچھنی ہے, میرے نبی کے طریقے کی قدر پوچھنی ہے تو سمیہ سے پوچھو, زنیرہ سے پوچھو, ام عمارہ سے پوچھو. اس لیے تو شاعر بول پڑا اور کہتا ہے مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے, ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے. جب صحابہ کو پڑھتے ہیں نا اور صحابہ کا ذکر چھڑتا ہے تو خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور یوں لگتا ہے کیا ہی لوگ ہیں. بس ادھر سے آواز آتی ہے, ادھر سے لبیک کہتے ہیں. بلال سے کہا گیا تھا بلال محمد کا دامن چھوڑ دے ورنہ دیکھتا ہے تیرے ساتھ کیا حال کرتے ہیں, یہ انگارے تیرے خون سے بجھیں گے. وہ نوجوانوں, فیس بک والے ہو, سارا دن موبائل پہ اپنی زندگی خرچ کر 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 کے کہاں تک چلے جاتے ہیں. ایمان, قرآن, نماز, عبادت, سیرت, اس چیز کی قدر بلال سے پوچھو کیا کہتا ہے.
یہاں سبق روک رہا ہوں، وہ جو شعر پڑھ رہا تھا وہ بعد میں پڑھتا ہوں، ابھی بلال کی بات آئی تو سنا دیتا ہوں۔ خوب نام محمد، خوب نام محمد ہے اے دوستو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ سنیے گا، ظلم پر ظلم سہ کر، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالمو تمہارا یہ غلط ہے خیال۔ میرا موضوع، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، دامن سے مراد حضور کی اتباع ہے، دامن سے مراد حضور کی سنت ہے، دامن سے مراد حضور کا طریقہ ہے، یہی لوگ ہیں۔ کہنے لگا ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالمو تمہارا یہ غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، دامن مصطفیٰ، سبحان اللہ، کیا لوگ ہیں یار، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ آئیے بڑھیا کہنے لگی، جب تک نہیں آنکھوں سے محمد دا مکھڑا نہ ویکھا واپس نہیں جاؤں گی، مجھے بھائیوں کی، باپ کی، بیٹوں کی، شوہر کی پرواہ نہیں، جو ہی آئی انہی آنکھوں سے میرے نبی کا چہرہ دیکھا، زبان پہ جو جملے لائی بڑے پیارے، بولنے لگی کل مصیبت بعد کا جلالو، سونیا دا سردارا اب آپ کو دیکھ لیا، تیرے دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں غم دور ہو گئے، ختم ہو گئے۔ ہاں قدر کرے اس نعمت کی اتباع کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، سنت کے ساتھ۔ آج ہم دیکھیں نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن کام ہمارے حضور کی اتباع والے نہیں ہیں، طریقے والے نہیں ہیں، سنت والے نہیں ہیں۔ میرا نوجوان، اتنی اعلیٰ نعمت اللہ نے وجود محمد الرسول اللہ اس امت کو عطا فرمائی ہے، اس لیے قدر کرنی ہے، قدر زندگی میرے نبی کی سنت والی، زندگی میرے نبی کے طریقے والی، شادی میں محمد دا طریقہ ہوئے، غمی میں محمد دا طریقہ ہوئے، تجارت میں محمد کا طریقہ ہو، زراعت میں محمد کا طریقہ ہو، لین دین میں محمد کا طریقہ ہو، آنے جانے میں محمد کی سنت ہو، چلنے پھرنے میں محمد کی سنت ہو۔ آج ہم دیکھیں اپنی زندگی کے اندر کتنا حضور کی سنت پہ عمل پایا ہے، کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں۔ آئیے میرے نبی نے فرمایا تھا، او دنیا والوں میرے نبی کا فرمان ہے، سنیے گا ایمان تازہ ہو جائے۔ فرمایا سلمن قطعک وعفو عمن ظلمک، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو ظلم کرے رب کی رضا کے لیے معافیاں تم دو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صرف دلیل اور مثال کے طور پر میرے نبی کا فرمان تھا کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو ظلم کرے معاف کرو۔ ہم نے اس حدیث پہ کتنا عمل کیا ہے، اس سنت پہ کتنا عمل کیا
किया है, इस अल्लाह के नबी के फरमान पे कितना अमल किया है। आइए मेरे नबी का फरमान, सहाबा ने यूं ही अल्लाह के नबी के फरमान को सुना, जितनी बीमारियां थी आपस के अंदर लगड़े झगड़े और फसादात थे, इधर से फरमान जारी हुआ, इधर से हुक्म जारी हुआ। नौजवानों गौर करना, झगड़े सारे खत्म हो गए हैं, आए आपस के अंदर फसादात थे सारे खत्म और ऐसे हो गए मेरे नबी के फरमान पे अमल करने के बाद कि उनकी मोहब्बत को अल्लाह का कुरान बयान करके दुनिया को पैगाम दे दिया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारे रुहमाउ बैनहुम। वही बार बार बात आ जाती है कि इस नेमत की कदर की है तो मोहम्मद के सहाबा ने की। इधर से फरमान जारी होता है, मेरे नबी के आने से पहले लड़ाइयाँ थी, बोले तो सही, झगड़े थे, फसादात थे आपस के अंदर, अल्लाह माफ करे, एक दूसरे के साथ क्या कुछ नहीं था। एक कत्ल के बदले एक नहीं सैकड़ों कत्ल करते, जानवर पे लड़ाई, जिस तरह आज हम बच्चों पे लड़ते हैं। हाँ, गली मोहल्ले में बच्चा लड़ पड़ा, बड़े आ गए, लाठियां चल गई, पिस्तौल आ गए, पता नहीं क्या कुछ हो गया। ये उस जमाने में था। मेरा मिठा मदनी आया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अल्लाह के महबूब ने रब का कुरान पढ़ के सुनाया, अपने फरामीन जारी किए। वो उनकी 100 साल 200 साल की लड़ाइयाँ ऐसे ख़त्म हुई कि जब हिजरत करके मदीना तैयबा पहुँचे मोहम्मद यार, मोहम्मद सहाबा, और तारीख गवाह है। बल्कि इस जुमले पे तो मैं यूँ कहूँगा, आसमान के फरिश्ते भी हैरान हो गए होंगे, ये क्या मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। एक सहाबी अंसारी कहता है मुहाजिर से, मेरे 2 मकान हैं, इन 2 मकानों में से जो तुझे अच्छा लगे वो तू ले ले, बकाया मेरे लिए छोड़ दे। बोले तो सही, 2 दुकानें हैं, एक दुकान तू रख ले, जो ज्यादा चलती है वो तू रख ले, जो कम चलती है वो मैं रखता हूं। हत्ता के उलमा ने लिखा, तारीख हैरान हो गई होगी। आज के बाद फिर इस तारीख को दोहराया भी नहीं जाएगा। कहने लगे 2 बीवियां हैं, बोलो तो सही, 2 बीवियां हैं, एक को तलाक देता हूं, इद्दत के बाद दूसरी से तू निकाह कर लेना। तारीख में पहले ये कभी मिसाल बोले, और मैं तो यूं कहूं कि कियामत तक फिर मिलेगी भी नहीं। ये मेरे नबी की तरबियत का असर था, मेरे नबी के फरमान का असर था। इधर से फरामीन जारी होती हैं, उधर से मोहम्मद के सहाबा कदर करने के लिए मैदान अमल में उतर के आ जाते हैं। और हमारा क्या हाल है? एक सहाबी का वाक़या सुनाता हूँ, शायद किसी के दिल में बात उतर जाए। गिरफ्तार हो गए, लोगों ने मारा, इतना मारा, कुर्बान जाऊं, जितना मारते थे उतना ईमान मजबूत होता था। और जबान से बातें आती, एक एक जान है, हज़ारा जाना क्यों ना हो, मुहम्मद दे नाम ते कुर्बान करन लई तैयार आ। लोगों ने कहा चलो प्लान करते हैं। प्लान किया, क्या किया? मगरिब ढलने लगी, कमरे में बंद करने लगे, एक तरफ नौजवान लड़की को बिठा दिया गया, पीने के लिए शराब रख दी गई, खाने के लिए खिंजीर का गोश्त रख दिया गया कि जब ये इसकी नज़र लड़की पे पड़ेगी ईमान खराब होगा, प्यास लगेगी, शराब पिएगा, भूख लगेगी, खिंजीर का गोश्त खाएगा। लेकिन कुर्बान जाऊं जिनकी ऊपर मोहम्मद का रंग चढ़ा हुआ हो। लोग तो कहते हैं नऊज़ बिल्लाह, मेरे नबी की वफात के बाद नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, सहाबा इधर उधर हो गए थे। बदबख्तों, पढ़ो तो सही सहाबा को, देखो तो सही सहाबा को,
کیسے یہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ میرا ایمان یہ ہے جن کا استاد محمد رسول اللہ ہوئے، شاگرد اولئک حزب اللہ ہوئے، وہ کیسے بگڑ سکتے ہیں؟ وہ تو آخری دم تک، آخری گھڑی تک، آخری سانس تک ایمان پہ مضبوط رہنے والی جس جماعت اور جن لوگوں کا نام ہے ان کا نام صحابہ ہے۔ ان کا نام بولے تو ان کا نام، ان کا نام سنیے گا نوجوان،